8 برس قبل 19 فروری 2013 کی شب قہری ہو چکی تھی۔ ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی بلجیم کے دارالحکومت برسلز کے ایئرپورٹ اور اس کے اطراف کو پوری طرح اپنے نرغہ میں لے چکی تھی۔ برسلز سے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورچ جانے والا سوئس ایئر لائنز کمپنی کا ایک طیارہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ قریباً 20 مسافر اپنی سیٹیں سنبھال چکے تھے۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھے کہ اس جہاز میں ایسے سوٹ کیس لاد کے رکھ دیے گئے ہیں جس میں $5 کروڑ مالیت کے تراشیدہ اور غیر تراشیدہ ہیرے بھرے ہوئے ہیں۔ جب مسافروں کو یہی خبر نہیں تھی تو انہیں یہ خبر کہاں سے ہوتی کہ یہ ہیرے کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ میں کچھ لوگوں کو یہ سب کچھ بخوبی معلوم تھا۔ اب زیورچ جانے والی اس فلائٹ کی اڑان بھرنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ قیمتی مال اور نقدی کی نقل و حمل کرنے والی کمپنی برنکس کی ایک سفید اور نیلی گاڑی جہاز کے بالکل قریب آ کر رکی۔ 5 کروڑ مالیت کے ہیرے جہاز میں منتقل کرنے کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی۔ عین اسی لمحے ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف سے 2 سیاہ رنگ کی گاڑیاں ایئرپورٹ کا حفاظتی جنگلہ توڑ کر ایئرپورٹ میں گھسیں۔ ان میں سے ایک مرسیڈیز وین تھی جبکہ دوسری اوڈی A8۔ دونوں کے وہی ماڈل تھے جو عمومی طور پر بیلجین پولیس استعمال کرتی ہے۔ ان کی لائٹس بالکل پولیس کی گاڑیوں کی طرح نیلی تھی اور جل بجھ رہی تھیں۔ گاڑیوں میں 8 نقاب پوش افراد سوار تھے۔ وہ اپنی وردیوں سے بیلجیم پولیس کے اعلیٰ اہلکار معلوم ہوتے تھے۔ یہ گاڑیاں سیدھی زیورچ جانے والی فلائٹ کے پاس آ کر رکیں۔ نقاب پوش افراد نے جہاز میں داخل ہو کر پائلٹس اور حفاظتی عملے پر اپنی AK-47 جیسی گنیں تان لیں اور انہیں گولیوں سے بھون ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے پورے جہاز پر اس طرح قابو پا لیا کہ کوئی مسافر کو شائبہ تک نہ ہوا کہ یہ پولیس کے اعلیٰ اہلکار نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہیروں کا ڈاکہ ڈالنے والے جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو کارگو والے حصے میں داخل ہوئے اور ہیروں کے 120 بیگ اٹھائے، اپنی گاڑیوں میں رکھے اور پھر جس طرح پلک جھپکنے میں آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری واردات کے دوران ایک گولی بھی نہیں چلی، حتیٰ کہ ڈاکوؤں نے کسی فرد کو ایک ہلکی سی چپت بھی نہیں لگائی تھی۔ تمام کے تمام مسافر اب بھی اس ساری واردات سے بے خبر تھے اور چند منٹوں میں اڑان بھرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ انہیں خبر تب ہوئی جب جہاز کے اندر فلائٹ کینسل ہونے کا اعلان ہوا اور تمام مسافروں سے جہاز سے اتر جانے کی درخواست کی گئی۔ واردات کے فوراً بعد خبر ملنے پر پولیس حرکت میں آ گئی لیکن ڈاکوؤں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ اگلی صبح ایئرپورٹ سے کچھ دور ایک علاقے سے ایک جلی ہوئی گاڑی ضرور ملی۔ پولیس کا خیال تھا کہ واردات میں استعمال ہونے والی 2 گاڑیوں میں سے ایک یہ ہوگی۔ برسلز ایئرپورٹ کے ترجمان جان وین ڈیکوریسی کے خیال میں ڈاکو واردات سے پہلے ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک زیر تعمیر عمارت میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایک حیرت انگیز واردات تھی، بالکل فوجیوں جیسی منظم کارروائی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ برسلز ایئرپورٹ پر دنیا کے دیگر بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی طرح سخت ترین ایوی ایشن سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں، اس کے باوجود ڈاکوؤں کو صرف 3 منٹ جہاز تک پہنچنے میں لگے جبکہ اگلے 11 منٹوں میں وہ 120 پارسلز قبضے میں لے چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت جلدی میں تھے۔ اسی جلدی میں ان سے ہیروں کے چند پارسلز وہیں چھوٹ گئے۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکو صرف ہیرے ہی نہیں لے کر گئے بلکہ وہ سونا اور پلاٹینیم کی بڑی مقدار بھی لے کر گئے تھے۔ بیلجیم حکام کے مطابق ڈاکو غیر معمولی حد تک تربیت یافتہ تھے۔ فرینچ ایئرپورٹ سیکیورٹی کنسل ڈورن لیوی کا کہنا ہے کہ یقیناً اندر کے لوگ اس واردات میں ملوث ہیں۔ اس ساری واردات کے ایک عینی شاہد کا بھی یہی خیال ہے۔
انٹرپٹ ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر کی ترجمان کیرولین ڈی ولف کے مطابق برنکس کی گاڑی سے جہاز میں ہیرے منتقل کرنے کے لیے محض 15 منٹ پہلے پہنچے۔ واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واردات کرنے والوں کو ہیرے جہاز تک پہنچنے اور انہیں منتقل کرنے کی ٹائمنگ کا پورا علم تھا۔ تاہم ابھی تک کوئی کڑی نہیں مل سکی کہ ڈاکوؤں نے اس قدر زیادہ مالیت کے ہیرے جہاز پر لادے جانے کی خبر کیسے حاصل کی۔ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھنے والے ہیرے برسلز سے 25 کلومیٹر دور واقع شہر اینٹورپ سے آئے تھے۔ یہ شہر پوری دنیا میں ہیروں کی تجارت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ہر روز $200 ملین مالیت کے ہیرے اس شہر میں آتے اور جاتے ہیں۔ 34,000 افراد ہیروں کے کاروبار ہی سے وابستہ ہیں۔ ان میں ہیروں کی کان کن کمپنیوں کے نمائندوں سے لے کر ڈیلرز اور پالش کرنے والے سبھی شامل ہیں۔ یہاں حفاظتی انتظامات بھی اس لیے بہت زیادہ سخت ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اینٹورپ سے نکلنے والا مال پہلی بار لوٹا گیا ہو۔ 2003 میں بھی چوروں نے 100 سے زائد سیلف توڑ کر $100 ملین کے ہیرے اور جواہرات اور نقدی نکالی، اور پھر کبھی چوری شدہ مال میں سے کچھ بھی واپس نہ مل سکا۔ آئیے اب سنیے صدی کی سب سے بڑی چوری کا احوال۔ 15 فروری 2003 کو اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر میں $100 ملین کے قیمتی جواہرات چوری کیے گئے۔ اگر لوٹنے والی رقم اور دیگر قیمتی سامان کی مالیت بھی اکٹھی کی جائے تو یہ $500 ملین کی چوری قرار دی جاتی ہے۔ اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر کی عمارت دنیا کی سب سے محفوظ عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اربوں ڈالرز کے ہیرے یہاں موجود ہیں۔ اس میں 2 پولیس اسٹیشن ہیں۔ ہر وقت پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ ہر طرف حفاظتی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ پورے سینٹر میں کوئی 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی جو کیمروں کی نگاہ سے اوجھل ہو۔ چوری کی واردات بالکل کسی گینگسٹر فلم کے سٹائل کی تھی۔ ہیروں کے ایک بدنام زمانہ ڈاکو کی کمان میں چوروں کی غیر معمولی حد تک سخت اور جدید ترین 10 حفاظتی داروں کو عبور کر کے یہ واردات کی تھی۔ چوروں کے اس گروہ کو دی بینڈٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیونارڈو نے اس عمارت کے پورے نظام کو 2 سال سے زائد عرصے تک جائزہ لیا کہ واردات کو کیسے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل لاکس اور ہیڈ سینٹر حتیٰ کہ 18 انچ موٹے فولادی دروازے کو توڑا۔ انہوں نے سیکیورٹی کیمروں کی ٹپس بھی تبدیل کر دی اور اپنی شناخت کا کوئی نشان نہ چھوڑا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 160 سیف ڈپازٹ باکسز میں سے 123 باکسز توڑے، حالانکہ یہ سب کے سب لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ انہیں 2 لاک سے مقفل کیا گیا، ایک چابی والا لاک اور دوسرا کمبینیشن لاک۔ ثانی الذکر کو ہندسوں والا تالا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ہندسوں کے بجائے حرف تہجی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی ایک لفظ پاسورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ واردات اس درجہ کمال مہارت سے کی گئی کہ کوئی ایک فرد بھی معمولی سا زخمی بھی نہ ہوا، حتیٰ کہ اس میں کسی فرد کو دھمکانے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ البتہ ان سے صرف ایک غلطی ہوئی، انہوں نے ایک آدھ کھایا سینڈوچ وہیں چھوڑ دیا تھا جس سے DNA حاصل کر لیے گئے۔ چنانچہ پولیس نے مہینوں کی جدوجہد کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں پھندے لگا کر ان چوروں کو پکڑ لیا۔ ان میں لیونارڈو بھی تھا، جس پر مقدمہ چلا اور اسے 10 برس کی قید سنائی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اسے مجرم قرار دے کر سزا ضرور سنائی گئی، تاہم اس نے آج تک اس واردات کے ساتھ اپنا تعلق تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کسی صحافی کے ساتھ اس واردات کی بابت کوئی ایک لفظ بھی بولا۔ یہ امر بھی دلچسپی سے بھرپور ہے کہ دنیا بھر میں چھان بین کے باوجود پولیس اس واردات کی چوری شدہ قیمتی اشیاء میں سے کچھ بھی برآمد نہیں کر سکی۔ واردات کو ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن پولیس اب تک سمجھنے سے قاصر ہے کہ چوروں نے کیسے واردات کی۔ البتہ کچھ دلچسپ پہلوؤں کو ایک ساتھ رکھا جائے تو واردات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا ریسرچر کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔